ایک عہد سارے انسانوں سے لیا گیا تھا کہ وہ حق تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرے۔ دوسرا عہد انبیاء سے لیا گیا تھا کہ وہ رسالت کی تبلیغ کریں اور دین کو قائم رکھیں۔ تیسرا عہد علماء سے لیا گیا تھا کہ وہ حق نہ چھپائیں، یعنی وہ کافر گمراہ ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ قول اللہ کا یا عہد اللہ کا من بعد پیچھے میثاقہ اس کی مضبوطی کے۔ ینقضون کے معنی ہے کھولنا، کیونکہ وعدہ اور عہد اس رسی سے مشابہ ہے جس سے کسی کو مضبوط باندھا جاتا ہے، اس لیے وعدہ خلافی کرنے اور عہد توڑنے کو ینقضون فرمایا گیا۔ عہد کے معنی ہے حفاظت، یعنی قرآن کریم سے وہ فاسق گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ سے وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ اس عہد سے کون سا عہد مراد ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو منافقین اسلام لاتے وقت کرتے تھے، اس صورت میں منافقین ان میں داخل ہوں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس عہد سے مراد میثاق کا عہد ہے۔ اس دن 3 عہد لیے گئے تھے۔ ایک عہد سارے انسانوں سے لیا گیا تھا کہ وہ حق تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرے۔ دوسرا عہد انبیاء سے لیا گیا تھا کہ وہ رسالت کی تبلیغ کریں اور دین کو قائم رکھیں۔ تیسرا عہد علماء سے لیا گیا تھا کہ وہ حق نہ چھپائیں، یعنی وہ کافر گمراہ ہوتے ہیں جو اپنے عہد کو مضبوط کر کے توڑ دیتے ہیں۔ اس جگہ بہت گفتگو ہے کہ اس جگہ عہد کی مضبوطی سے کیا مراد ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ دنیا میں توحید و رسالت کے جو دلائل قائم فرمائے گئے وہ اس وعدے کی مضبوطی ہے۔ بعض نے فرمایا کہ کفار جب مصیبت میں پھنستے ہیں تو عہد کر لیتے ہیں کہ اگر خدا ہمیں اس سے نجات دے تو ہم نیک بن جائیں گے، مگر وہ نجات پا کر بھی اسی گمراہی پر قائم رہتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ اور کاٹتے ہیں ما جو امر اللہ حکم کیا اللہ تعالیٰ نے بھی ساتھ اس کے ان یوصلا یہ کہ ملایا جائے۔ اس جملے میں دین و دنیا کے سارے تعلق آگے۔ انسان کے رشتے اور تعلق کل 2 قسم کے ہیں، ایک روحانی اور دوسرا جسمانی۔ روحانی رشتے 5 ہیں، ایک حق تعالیٰ سے، دوسرا انبیاء اکرام سے، تیسرا آسمانی کتابوں سے، چوتھا علماء اور مشائخ سے، اور 5واں عام مسلمانوں سے۔ اسی طرح جسمانی رشتے بھی چند ہیں، والدین سے، اولاد سے، بہن بھائی سے، بیوی سے، قرابت داروں سے، اپنے گھر کے پالے ہوئے جانور سے، اور جس جگہ رہتے ہیں اس جگہ سے۔ کامل وہ شخص ہے جن تمام حقوق کو پورا کرے، اللہ کی عبادت کرے، انبیاء پر ایمان لائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے، ساری آسمانی کتابوں کی عزت کرے، علماء اور مشائخ کی خدمت کرے، مسلمانوں پر مہربان رہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر جس کا احسان زیادہ اس کا حق مقدم ہے۔ اسی طرح سارے حقوق سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے حق زیادہ قوی ہیں کہ رب سے جان ملی اور رسول سے ایمان۔ جسمانی حقوق کے مقابلے میں روحانی حقوق اعلیٰ ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اس طرح کے ایمان قبول نہیں کرتے، یا اس طرح کے لوگوں کو ایمان سے روکتے ہیں، یا اس طرح کے مال و عزت کی تمام بری رسمیں پھیلاتے ہیں، یا اس طرح کے غصے میں پھنس کر قتل، خون، مار پیٹ اور گالی گلوچ کرتے ہیں۔ یعنی ان کو زمین میں رب تعالیٰ کی اطاعت کے لیے بھیجا گیا تھا اور وہ کافر رہے، لہٰذا وہ کافر رہ کر جو کام بھی کریں وہ فساد ہی ہے۔ اولئک یہ لوگ ہم الخاسرون وہی ہیں گھاٹا پانے والے، یعنی جنہوں نے یہ عیب اختیار کیے وہ سخت نقصان میں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔